السلام علیکم۔ نفل نمازیں جماعت سے پڑھنا۔ انیس رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، کہا ہم کو میرے باپ ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے ابن شہاب سے کہا مجھ کو محمود بن ربیعہ انصاری نے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے منہ پر کلی کر دینا بھی یاد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کا پانی سے پانی لے کر کی تھی۔ یہ کنواں ان کے گھر میں تھا۔ محمود رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، میں نے عتبان بن ملک انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے سنا، وہ جگہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، کہتے تھے میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا، میرے اور ان کے بیچ میں ایک نالا تھا، جب مینا برستے تو اس نالے سے پار ہونا اور ان کی مسجد کی طرف مجھ کو جانا مشکل ہو جاتا۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، میں اپنی بینائی میں فطور پاتا ہوں اور جب مینا برستے ہیں تو یہ نالا جو میری اور میرے قوم کے بیچ میں ہے بہنے لگتا ہے، اس سے پار ہونا مجھ کو مشکل ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھ دیجیے، میں اس کو نماز کی جگہ مقرر کر لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سمیت میرے پاس اس وقت آئے جب دن چڑھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی نہیں اور فرمانے لگے، تو اپنے گھر میں کس جگہ چاہتا ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھوں۔ میں نے ایک جگہ بتلا دی جو مجھ کو پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا اور ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیر دیا۔ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ میں نے آپ کو حلیم کھانے کے لیے روک لیا جو تیار ہو رہا تھا۔ محل والوں نے
جو سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہیں تو کئی آدمی ان میں کے آ گئے اور گھر میں بہت سے آدمی اکٹھا ہو گئے۔ ان میں سے ایک بولا، مالک بن خشین کہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا بولا، جی وہ منافق ہے، اس کو اللہ اور رسول سے الفت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، رہا میں یہ کیا بات ہے، ایسی بات مت کہہ، کیا اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تو نے نہیں دیکھا؟ آخر وہ اللہ ہی کے ہیں یہ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا، اللہ اور اس کا رسول اصل حال خوب جانتا ہے، ہم تو ظاہر میں خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کی دوستی اور بات چیت منافقوں ہی سے رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کوئی خالص اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہے، اس کو تو اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ محمود بن ربیعہ نے کہا، میں نے یہ حدیث کچھ لوگوں سے بیان کی۔ جن میں ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے۔ اس لڑائی میں جس میں انہوں نے انتقال فرمایا، مالک روم میں اور یزید بن معاویہ کا بیٹا ان کا سردار تھا۔ ابو ایوب نے اس کا انکار کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور کہنے لگے، خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ فرمایا ہوگا جو تو نے بیان کیا۔ مجھ کو ان کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں نے اللہ کی منت مانی، اگر وہ مجھ کو اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ گھر لوٹائے گا اور اعتبان بن ملک کو ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پاؤں گا تو دوبارہ ان سے یہ حدیث پوچھوں گا۔ آخر میں جہاد سے لوٹا اور میں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا، پھر فارغ ہو کر چلا اور مدینہ میں آیا۔ بنی سالم کے محلہ میں گیا، دیکھا تو اتبان بوڑھے تھے، نابینا ہو گئے ہیں اور اپنی قوم کی امامت کرتے ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا اور بیان کیا، میں فلاں شخص ہوں۔ پھر میں نے ان سے یہ حدیث پوچھی، انہوں نے اسی طرح بیان کی جس طرح پہلی بار مجھے
بیان کی تھی۔ اللہ اکبر۔